کا نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت دا کہ پورے علاقے پتہ لگے کہ گوپے رائے حضور دے غلام بیٹھے نے تین باری کہنا ہے زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ لوگ انہوں ووٹ سے کیا ہوتا ہے جے انہوں گواہی سمجھو گواہی دینا گناہ ہے کہ نہیں جے انہوں امانت سمجھو تو کسی ظالم دے واسطے امانت دینی یا خائن واسطے امانت دینی ایک جرم ہے کہ نہیں اس واسطے تسی فیصلہ کرنا ہے کہ جناب کتھے کھڑے اور تسی سارے بابا جی دا پیغام اتھے تک پہنچنا ہے جتھے تک اسی نہیں پہنچ سکتے جتھے تک تحریک دا کوئی ذمہ دار اور نہیں پہنچا تسی سارے ذمہ دار ہو انشاءاللہ مالک کو سلامت رکھے تسی سب ذمہ دار ہو اور انشاءاللہ وقت قریب ہے جدو حضور دا دین تک تے آنے تے خان صاحب نے کافی ساری گھبراہٹ ہو گئی ہے لوگوں نے وصیت کرنے سن گھبرانا نہیں ہے اور لگتا ہے حضرت دے اپنے گھبران دا ٹائم آ چکے ہیں کہ جنہاں نے پرچی حضور دے نام دی دیتی جنہاں نعرے لبیک دے لائے وہ کل بھی نہیں گھبرائے جیلہ ویک کے بھی نہیں گھبرائے لاشا چک کے بھی نہیں گھبرائے تو انشاءاللہ ہون بھی نہیں گھبرائے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک جاندے نیک اور مومنوں مشورہ حکمرانوں نوی دینا چاہنے اپنی حکومت دے جناب اعلیٰ اکثریت دی حصے دیاں حکمرانوں تسا مغرب دی چاپلوسی کر کے تسا دین دے خلاف اقدامات کر کے بڑا کیتا تسا اپنی عزت دا بھی جنازہ کڈیا اور ملک دے وقار نو ہی مجروح کیتا اجے فرماتے ہیں کہ جناب ابھی تو میں اندر بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہوں اگر مجھے حکومت سے نکالا میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا شرم آنی چاہیے اس جملے تے کہ کشمیر اجڑ گیا تو تماشا دیکھتا رہا حضور دے غلاماں تے گولیاں چڑھیاں تو تماشا دیکھتا رہا رسول اللہ دی عزت و ناموس تے حملہ کرنا دی آسیہ ملونہ با عزت بری کر دیتی گئی تو خدا ڈر دے کے تماشا دیکھتا رہا یہ ساری چیزاں دیکھ کے تماشا دیکھنا لیا یاد رکھ ان قریب میرے رب نے تیرا بھی تماشا دنیا نو دکھانا ہے ایک چیز پلے بڑھنا جو جنہاں نو تو کہنا ہے قبلے نے جھلے نے دیوانے نے اے حضور دے نام تو تے مار مٹن دی گل کرنا لے انہاں دی نسلاں بھی فخر کرن گیا انشاءاللہ کہ اساں لبیک والے لیکن عمران خان تیرا نام و نشان نہیں رہے گا یہ میں نہیں کہہ رہا بارشہ فرماتے کہیں بے اقلا بازی جت جانا کہیں اقل والا بازی ہار گائی وارث کر پان دوار سارا رب بے وارث کر پان دائی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دین آیا دین آیا دین آیا سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس واسطے انشاءاللہ وقت قریب ہے جو حضور دین نے تخت ہونا ہے پرچی میں بلدیات دی ہوئے پرچی میں صوبائی الیکشن دی ہوئے یا قومی الیکشن دی ساڑھا ووٹ حضور دے نام دا
ساڑی پرچی حضور دے نال پکی گل اسی حضور دے دین نال کھڑے ہیں اور وہ وقت قریب ہے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تختے ہوئے گا اور انہاں سارے انہوں اپنے حساب دینے پیڑے نے جنہ حضور دے غلامت دے ظلمت دے پہاڑ توڑے رسول اللہ دے نوکران دے جنہ ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے قبلہ بابا جی اللہ رحمہ نے اپنے آخری کتاب وچ فرمایا سی کہ ایک عدالت اگے بھی لگنی ہے کہ انشاءاللہ اتھے بھی لگنا ہے اور انشاءاللہ وہ عدالت بڑی جلدی لگنا ہے اور رہی گل پاکستان دی تے پاکستان نے انشاءاللہ حضور دے نا دے صدقے صدا رہنا ہے انہوں جڑے ناکام ریاست ثابت کرنے دی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کو غیران دے ہاتھ ویچن دیا گلہ کر رہے ہیں اغیار دے ہاتھ کو فروخت کرنے دیا گلہ کر رہے ہیں اسی انہوں نے کہنا چاہتے ہیں تسی نہیں رہنا اے حضور دے نا دے بڑے آئے نے رہنا انشاءاللہ کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اس واسطے حالات جو مرضی ہو جان اسی حضور سے دین نال کھڑے ہو اور قبلہ بابا جی دی محنت دی برکت دے کہ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھائے دارا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ہم ہیں اہل سنت پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلستان بنایا تھا ہم نے ہی وہ پرچم تھاما جس پر چاند ستارہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میری نصیحت ہے تو سارے ساتھیاں بابا جی رحمت اللہ علیہ فرما دے نسل دین صدا امتحان دے لگے حضرت ابو ہریرہ جو مکھ تے فاقیہ دی وجہ تو بے ہوش ہو جاتے سن ایک وقت ایسا بھی آیا پھر بحرین کی گورنر بھی اسلام میں حضرت جناب ابو ہریرہ دے قدمہ دے اندر او حضرت ابو ہریرہ جڑے فاقیہ تے مکھہ دی وجہ تو جناب اعلیٰ بے ہوش ہوتے سن پھر ایک وقت آندا ہے کہ ریشمی رومال دے نال آپ اپنا مبارک رنگ صاف کر اسلام صدا امتحان نہیں لگے تے عاشقان مصطفیٰ امتحانات تو کدی ڈر دے امتحان چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے وقت دی خوبی ہے یہ جیسا ہوئے گزر جائے عورتاں اسلام دے اندر اپنی جانہ تے اپنی اولاد انہوں نے بھی قربان کی تھی ساڑھی تاریخ تے بھری ہوئی ہے جناب اعلیٰ قربانیاں نال اگر پلٹ کے دیکھئے تو جتھے عورتاں نے جانہ دے دیتی ہے تے بچے دے دیتے اپنے جناب بھائی دے دیتے رشتہ دار قربان کر دیتے اسلام واسطے آج ساڑھی والی آئے تو ایسی ہے کہ نہیں حالات تھوڑے دیکھ لینے چاہیے کچھ حالات کا تقاضا بھی کوئی چیز ہوتا ہے کچھ ماحول بھی دیکھ لینا چاہیے پھر بندے کو بعد میں بات کرنی چاہیے کچھ حضرت دائیں بائیں دیکھ کے بندے کو بات کرنی چاہیے اتھے میں کی بولا اتھے بوٹا گجراتی
بھوٹا میرا دیوان این عشق جنانو لگ جانا سکھ جان رواگ کامیانے کچھ سکھ جانے کچھ مک جانے لوکی بار دے دے ہجر فراق جتھا پایا پھرا گھر اجڑ جاندے خاندان آندے او بوٹیا عشق دے بچے کدی نہیں چھٹ دے کدی چھٹ جاندے جیل خانے آندے یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت یہی پیغام دینا ہے کہ حالات جیسے مرضیان اسی سرکار دے دین نال کھڑے ہونا ہے ہتھ کھڑیاں پاک کے بھی اسی بابا جی دے نال اسی ہتھ کھڑیاں دے بغیر بھی بابا جی دے مشن دے نال کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ جی سجن سجن واجبی سجن اجوی سجن بس جناب آئی پیغام پڑھنے تک پہنچانا آیا اسی جناب آلہ بابا جی دے مشن نل کھڑے ہونا ہے انشاءاللہ العزیز ہر قسم دے حالات دا سامنا کرنا ہے اور جو تسی دیکھ رہے ہو بچے بچے دی زبان تے بابا جی دے پڑھائے سبق توانو نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ ایک دن ہو بھی آن والا ہے یہ تو بابا جی دے اعلان دے مطابق حضور ندیم تخت بھی آ جانا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا ایک دن انشاءاللہ سرکار دا دین تخت بھی آ جانا ہے جناب آلہ اس قوم دے بچے بچے نے آج بابا جی در سکھایا نعرہ پاہمیں لبیک والا ہو یاد کیتا ہوا پاہمیں تاجدار ختم نبوت یاد کیتا ہوا بھاوے بابا جی نے سکھایا حضور دا فرمان بچے بچے نے یاد کر لیا من سب نبی اور آیا آیا دین آیا آیا اے سارے بابا جی دے جناب پڑھائے سبق کون یاد کر کے یہی گل کر رہی ہے خدا دے واسطے ایک بار آ جا اے تر چلے ہاتھ رہا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا
صدقے تیریاں مٹھیاں گلاں تو سڑاوڑ مٹھی گفتار آ جا اے ٹر جائے آدرا بیمار آ جا خدا دے واسطے ایک بار آ جا لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئیے جناب اعلیٰ کر دے اللہ وہی جناب اعلیٰ جو ساڑھے وڈیاں نے سانو پڑھایا ہے اسی اپنی نسلوں نو پیغام دیوان لگے ہیں میرے شیروں حضور دے دین نے صدا رہنا ہے دے نال جڑے رہا جے تاکہ جوے قائم روے ایدی برکت نال تسی بھی قائم رو کیونکہ کوئی گل باقی رہے گا چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن سب فنا ہو جائیں گے کافی حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک ہے رات حضرت کا زبانوں پر بس رسول اللہ کا دین حسن کہتے بھائی صاحب آپ کے ساتھ اگر چل پڑے نظام کیسے چلے گا ہمارے ملک کا میں کہ حیرت کی بات ہے اس ملک کے اندر کافرہ کا نظام لایا ہوا چل سکتا ہے رسول اللہ کا نظام لایا بھائی صاحب کیسے چل سکتا ہے اور ایک گلہ کون کر دینے جیڑے یورپ جان زیبرا کراسنگ تو علاوہ روڈ کراس نہیں کرتے ایک کون گلہ کر دینے کہ عام روڈ دے اتو جناب خالی جگہ پہ یہ روڈ سنسان پہ ہے لیکن بندے دے گزرن والی جگہ تو علاوہ گزرن دے بندے چلان ہو جانے اس حد تک پابندیاں غیرہ دیا برداشت کر دے اسے حضور دین اتنی پابندی بھی نہیں کبھی گوارہ کر دے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا من مشابہ ظالم وہو یعلم انہو ظالم ایقویہ فقط خرج من الاسلام حضور نے فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا وہ جانتا بھی تھا یہ ظالم ہے پھر بھی ظالم کے ساتھ چل پڑا تاکہ اس کو تقویت دے حضور نے فرمایا وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو گئے تسی میں نے دسو ہے مسلمانوں کہ غازی ممتاز حسین قادری نے جنہ پھٹے لایا ظالم ہین کے کوئی نہیں ہولی ہولی بول رہے ہو ظالم ہین کے کوئی نہیں جنہ مسیطہ دے سپیکر اتارے ظالم ہین کے کوئی نہیں جنہ آسیہ ملونہ نو رہا کیتا تے بدلے دے اندر حضور دے غلامہ نو لبیک دے نعرے مارن والے نو گولیاں ماریاں ایمانداری نال دسو ظالم ہین کے کوئی نہیں جنہ ریمنڈ ڈیوس رہا کیتا جنہ کرنل جوزف رہا کیتا جنہ غیرہ دے جناب اعلیٰ قاتل بھی رہا کر چھٹے اپنی آفیہ سنی کی واسطے خط بھی نہ لکھیا ظالم ہین کے کوئی نہیں تو تسی دسو ہے مسلمانوں جڑے کہنے
کہندے غریباں دی مینوں غربت میرے تو برداشت نہیں ہوندی ڈالر 1 روپیہ بندے تے کتنا قرضہ ملکاں تے چڑھ جاندا ہے 90 تو پرواز کر کے ڈالر 180 تے پہنچ جائے وہ ظالم ہے کہ کوئی نہ جڑے کہندے سن جناب سبز پاسپورٹ نو عزت دیاں گے تے میرے استاد نے فرمایا سی بابا جی نے فرمایا سی اوے پاکستان کے سبز پاسپورٹ کو تب عزت ملے گی جب سبز گنبد والے کا نظام یہاں پہ حضور دے دین نو کٹ کرنے کی تسی اس طرح لبدے پھردے ہو اس طرح لبڑیاں کتھوں نے اللہ نے فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین عزت اللہ واسطے عزت اللہ دے رسول واسطے تے عزت ایمان والیاں واسطے مومن دی عزت تیسرے نمبر تے ہے پہلے اللہ تے پھر ان رسول دی عزت دی گل ہے جیڑی قوم اللہ نبی دی عزت دی گل نہیں کردی کدی عزت والی ہوئی نہیں سی گل کریے تے کہندے مولوی صاحب آپ بڑی سخت باتیں کر رہے کی کر رہے تواڈے نال نرم گلاں کری کی نرم گلاں کریے کہ تسی بہت اچھا کام کیتا ہے تسی اس گستاخاں نو رہا کیتا ہے جنوں فرانس دے سورا نے پروٹوکول دتا ہے پوری دنیا دے اندر سرکاری سطح تے جسے رسول اللہ دی توہین اور اہانت ہوئی ہے انہاں نے جس ٹائم انہوں بلا کے پروٹوکول دیتا ہے ایک باری بھی شرم آئی ہے حکمراناں نو جنہاں نے انہوں رہا کیتا اور حضور دے غلاماں دے سینے تے خنجر چلائے پھر کہندے نے مولوی بڑی سخت بات کرتے ہیں اسی کی کریے تو پھول پیش کریے میں انتقال سن رہا سا کہ قبلہ خبراں کہ ایم کے ایم دے احتجاج دے اوتے جس ٹائم لاٹھی چارج ہویا تے پی ٹی آئی نو بڑی تکلیف ہوئی خان صاحب کو لے کے فواد چودھری تک سارے نے جناب مذمت کی ہے کہ بڑی زیادتی ہے احتجاج کرنا یہ تمام جناب ریاستی افراد کا حق ہوتا ہے اچھا ایم کیو ایم احتجاج کرے تے حق ہوتا ہے تے حضور دے غلام کرنا جب پیپل پارٹی دے خلاف ہوئے تے جہاد احتجاج جہاد ہو جاتا ہے تو آنے خلاف ہوئے تے بغاوت ہو جاتا ہے تواڈے مخالف دے خلاف ہوئے تے وہی کام جائز ہو جاتا ہے جدوں وہی کچھ تواڈے خلاف کوئی بندہ گل کرے تے پھر جناب نو ملک تے آئین دی خلاف ورزی لگدا ہے پھر تسی انہاں نو قلعدم کر دیندے ہو پھر ہزاراں بندے جیلاں چھوڑ کے جیلاں کر دیندے ہو 1900 جڑی جیل دے اندر جناب افراد دی گنجائش ہے تے 4500 بندہ تسی چھوڑ دیندے ہو اے تواڈی جناب اعلی ریاست مدینہ لیکن ایک گل یاد رکھنا کہ صدا حکومت فرعون دی بھی نہیں رہی صدا حکومت نمرود دی بھی نہیں رہی صدا حکومت یزید دی بھی نہیں رہی صدا حکومت ہلاکت چنگیز دی بھی نہیں رہی اس دھرتی دے اوتے نام صدا اللہ دا رہا ہے اور قیامت تک ہونا رہنا ہے اور اپنے حبیب دا نام رہنا ہے انشاءاللہ اور جنہ لوگاں نے اپنی جانا اللہ اور اپنے حبیب واسطے وقف کیتیاں جانا ہتھیلی تے رکھ کے بھی انہاں رسول اللہ دی ناموس دی گل کیتی ہے انشاءاللہ ایک وقت آمن والا ہے انہاں دی نسل بھی فخر کرن گیا ساڈے وڈے بابا جی دی جماعت تواڈی نسل بھی فخر کرن گیا ساڈے وڈے بابا جی دی لبیک علی جماعت سانجی جنہاں نے حضور دے دین واسطے بڑا کچھ کیا آپ نے فرمایا انشاءاللہ وقت آنا ہے جس وقت پاکستان دے تخت حضور دا دین ہونا ہے ایک باری کسے میں نام نہیں لینا کسے آکھیا سی نے کیا حضرت یہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا پہلے تے سانو آپ کو یقین ہونا چاہیے نا کہ حضور دا دین تخت آئے گا اور یہ اپنی پاور نال آئے گا پھر انشاءاللہ العزیز دنیا نو بھی یقین آئے گا اور آج وہ وقت آ گیا ہے آج اپنے آج بیگانے کہہ رہے ہیں کہ جناب ان قریب لبیک آئی آج تے جناب میڈیا کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کہنا لگتا ہے کہ جناب پنجاب لبیک کے پاس جانے لگا ہے کوئی کہتا ہے جناب پاکستان میں اپوزیشن لبیک آنے لگی ہے ایک اللہ ایویں نہیں آئیاں اے ویل چیئر تے بیٹھے پردے کلندر دی محنت دی برکت ہے اینے جناب اعلی پیر بیٹھے بیٹھے سن گئے اینے پیراں تے ورم آ گئی لیکن ان کے باوجود جدوں اسی کیا کہ آرام کر لو جدوں اسی کیا کہ بلا تھوڑا آرام کر لو کہہ دے مولانا قبر وچ آرام ہی کرنا ہے کم از کم اتنے تے حضور واسطے بندہ جاگ کے جائے اے جدوں قبر سونے نبی دا سامنا ہوے تے حضور فرمان انہوں سون دیو اے بڑا جاگ کے آیا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا رضوی تیرا نام رہے گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں کہنا ساتھ بھائی نے کہنا کہ اپنے علاج کی کچھ فکر کرو
جھاڑ دینا سانو تانوں کیا ہے ایک راز ہے سانو نہیں سی پتہ کیڑا راز ہے تے حضرت دے جنازے تے پتہ چلے ہونا راز کی تے سانو تے جھاڑ کے کیا دیندے سب چپ کر تو اس تینوں جڑا آکھیا نا تو ہی سنا جو فیض آباد پڑھیا سی کہ ٹوڑے تے دروائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیمار رہن دے ہاتھ کھڑا کر کے مل کے پڑھ رہی ہے ٹوڑے تے دروائیاں میرے آقا دے بیمار رہن دے اور سونے میں منگے تاجداریاں سونے میں منگے تاجداریاں بسا پڑ بوہے دا چوکی بسا پڑے بوہے دا چوکیدار بسا پڑے بوہے دا چوکیدار چوکیدار تو کنوں نفرت ہوتی ہے چوکیدار تو یا چور میں نفرت ہوتی ہے یا ڈاکو میں نفرت لہذا تسی پچھاڑ کرنی ہے اس چوکیدار دی کنوں کنوں تکلیف ہوئی ہے تو تسی خیبر تو کراچی دیکھو گے پاکستان ہے جو دین دشمن ہے جو لبرل ہے جو ملحد ہے جو زندگی ہے جو بے دین ہے انہوں بابا جی دے رویت تو بابا جی دی گل تو بابا جی دے لہجے تو بڑی تکلیف ہے اللہ انہوں ملحدین کی تکلیف ہے اور اضافہ کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے تکلیف دے اندر روز بروز اضافہ کرے اور حضور دے دین نو تخت دیکھنا سانو نصیب فرمائے بابا جی دا فیضان ساڑیاں سوچا تو بھی زیادہ مالک عام فرمائے اور دنیا دے اندر وہ منظر دیکھئے جب بابا جی فرماتے ہیں قرضہ لان دا فارمولا میں دسنا جناب انہوں نے آنکھوں کے سود نہیں دینا اصل رقم دے آنگے پر ادھوں دے آنگے جس وقت حالات ٹھیک ہونگے جنہاں کو بدماشی دکھان دی گل کرے پہ آیا اے یاد رکھو کہ پاکستان دے حالات جا ادھر رہے بالکل تیزی نل جا میں حضرت کو آکھا سی میں کہ حضرت جی تسی گل دے اتنی وڈی کر دیتی ہے لیکن یہ ہونی کیویں آپ نے فرمایا یاد رکھنا آج اگر 1000 روپیہ قرضہ لینے ہیں تے 600 روپیہ 400 نال ملک دے اندر تنخواہاں شرخواہاں تے باقی چیزاں چلدیاں نے آخر دے اندر اضافہ ہوئے گا کتے نہ کتے تے جا کے بریکاں لگڑیاں نے کہ نہیں ایک وقت آئے گا 1000 دا تانوں 700 دینا پڑنا ہے پھر 800 دینا پڑنا ہے پھر 900 دینا پڑنا ہے پھر تسی دسو جو 1000 دا 1000 دینا تے ملک چلے گا پھر اس تو علاوہ کوئی اور فارمولا ہے کوئی نہیں لہذا آج جنہاں نوں لگدا ہے کہ اے مشکل ہے تو یاد رکھنا کہ اے وقت جیڑا بھی ہوئے گا کوئی پاکستان دا محسن انہوں وہی فارمولا اپنانا پڑے گا جو بابا جی دس کے اے پاکستان میں اگر بچنا ہے اور یہ بچنا ہے انشاءاللہ تے بچنا ان دے نام تے ہے جن دے نام تے بڑے ہیں تے بڑے آکے دے نام تے ہے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا تاجدار ختم نبوت لیکن ہوئے گا ہوگا کب اعلیٰ حضرت نے پہلے فرما دیتا سی کہ ہر چیز اپنے وقت تے اچھی لگتی ہر چیز اپنے وقت تے ہوندی ہے اور انشاءاللہ وقت آ چلے جو تخیل جو خواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمن اس خطے دے واسطے حضور دے دین دا دیکھیا سی دو قومی نظریہ اعلیٰ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نامی اسم گرامی دی برکت دے نال او خواب تحریک لبیک پاکستان دے پلیٹ فارم جو ضرور پورا ہوئے گا انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت
ہن پروگرام جویں ساتھی چاہن کے ہوے چلے گا تسی لبیک دا نعرہ لاؤ شاہ صاحب تشریف لے آن لگے نے تھوڑی دیر دے اندر آپ دا خوبصورت جذباتی ایمان افروز آپ نے خطاب سماعت کر کے پھر جانا ہے میری تقریر تے کچھ بھی نہیں تسی حضرت کا خطاب سماعت کرو گے تو انہوں پتہ چلے گا یہ عمر دے کلندر ہے جنہیں 2 مہینے اپنی ضمانت تو بعد بھی قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی قربت دی وجہ تو ان دی طلب دے اندر آپ نے جیل دے اندر گزارے لبیک اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ تاجدار ختم نبوت شاہ صاحب قبلہ ٹھوکر تو ساڑھے والے تشریف لے کے آ رہے ہیں رستے کے اندر نے تمام احباب تشریف رکھو انشاءاللہ العزیز ایک نعت ہوگی گی اور اس تو فوراً بعد قبلہ شاہ صاحب دا بیان شروع ہو جاوے گا سارے احباب مل کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جتنے احباب جا رہے ہو اس قبلہ شاہ صاحب دا چہرہ تکو گے تو بابا جی دی یاد آ جاوے گی تو سارے مل کے آکھو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے ملتمساں جناب بھائی محمد ابو بکر قادری ابو بکر صدیق قادری صاحب تشریف لے کے آنے نے بارگاہ مصطفیٰ دے اندر اپنی حاضر پیش کرن گے سارے مل کے اسی لبیک کا نام بلند کرو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک سر زادن کی قرص صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تمام نعرے دا تمام موضوعات دا ایک ہی مفہوم یعنی ترانہ پڑھ کے تو میں اجازت چاہوں گا تو ترانہ یقیناً تسی پہلے سنیا ہے تسی میرا مل کے پڑھنا جواب دو گے تو یقیناً تو لطف آئے گا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا آواز میں تھوڑی آئے بندے جنہیں بیٹھے آواز تھوڑی میں تو زیادہ ہونے چاہیے دی دیکھو دیکھو کون آیا
दीन आया, देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। बड़े ईमानदार बंदो जनाब कि मैं नारा होली ला रहे हूँ, हले भी थोड़े वास्ते तुम मेरे तो ही होली ला रहे हो। अच्छा हुण मैं नारा फुल जोर ना लाना, तुम कहने मेरे को जोर ला दे के नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल, हाजिर बैठा गया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सीधा बंदा बोलेगा, सीधा बंदा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, लहरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं, लहरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। नामों से रिसालत पर मरना सारे सहाबा ने है सिखाया। मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह,
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تمام آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں۔ یہ محبت کی بات ہے کہ جب بھی لبیک کا نعرہ لگتا ہے ہر بندے کا خون کھول اٹھتا ہے، کیونکہ اس لبیک کے نعرے کے پیچھے میرے قبلہ بابا جی کا ایک خاص کرم ہے اور خاص فیضان ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام بلند ہوتا ہے، جس طرح شمع جلتی ہے اور پروانے دوڑ کے آ جاتے ہیں، اڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، لبیک کا نعرہ لگتا ہے دیوانے جھومتے ہوئے چلے آ جاتے ہیں۔ اس واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، آج ہم اس جگہ پہ بیٹھے ہیں تو مل کے بیٹھے ہیں، تو یہ بھی کرم قبلہ امیر المجاہدین کا ہے۔ اگر رسول مقبول ہم سنیں گے بھائی ابو بکر صدیق قادری صاحب سے ہی، اور وہ جس محبت کے ساتھ ترانہ پیش کر رہے تھے، میں التماس کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے۔ تمام آباد محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر لبیک کا نعرہ بلند کیجیے گا، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کیونکہ محفل دا موضوع صدیق اکبر دی افضلیت ہے، تو میں صدیق اکبر دی منقبت دا اشعار پڑھ کے میں جانا چاہوں گا۔ شاعر نے بڑا کمال مثال کیا کہ سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر او یار غار دیا کیا سونے نے پیارے غار دیا کیا بات نے، کتنا پیار نبی نال بڑیا نے، کتنا پیار نبی نال بڑیا نے، پیار دیا پیار دیا کیا بات نے، ہاں کتنا پیار نبی نال بڑیا نے، پیار دیا کیا بات نے، مستی ہے، ہاں جڑی اس کے نبی دی مستی ہے، یہ مستی کیڑی سنو تے ڈنگ مار، ہاں ڈنگ مار کہ سپ اے دسیا ہے کہ پہرے دار دیا کیا بات نے، ہاں ڈنگ مار سپ اے دسیا پیارے دار دیا کیا بات نے، شان یار حضور دے سونے پیارے غار دیا کیا بات
بڑا موضوع ترین ہے کہ اندر کہ انج پریت نبینا لائیے کوئی شہنا خرچ بچائیے انج پریت نبینا لائیے کوئی شہنا خرچ بچائیے کوئی چیز نہ گھر وچ بچائیے اگلا مسئلہ سنو کہندے نے اے جذبہ ویکھ عمر بولے اے جذبہ ویکھ بو ساڈے یار دیا پیار پاتھانے عمر بولے ساڈے یار دیا کیا بات نے ہاں سارے یار حضور دے سونے رے یار غار دیا
سید ظاہر الحسن شاہ صاحب اسٹیج کی رونق بن چکے ہیں. سید ظاہر الحسن شاہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا. بلا تاخیر خطاب کے لیے ملتمس ہوں جرنیل اہل سنت پیر طریقت راہبر شریعت اور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے وفادار ساتھی، بلا تاخیر میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں پیر طریقت راہبر شریعت حضرت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب. آپ کے حوالے مائک کر رہا ہوں. تمام احباب نے جس طرح ان کے آنے پہ لبیک کے نعرے لگا کے استقبال کیا ہے، اب ہم نے خطاب سننا ہے، اور خطاب کے اندر ہم نے یہ جو سپیکر کے اندر لبیک کا نعرہ چلتا ہے نا، اس سے ہٹ کے اس پہ اب ہم نے نہیں چلنا. ہم اپنی آوازوں کو بلند کر کے بولنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 ختم نبوت آج نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی یسمین ما فی الغار اذ یقول صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ قال اللہ تعالیٰ فی خطابہ المحکم و کتابہ المکرم وقالہ احسن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا صدر محفل محبی مخلصی حضرت قبلہ سید نذیر حسین شاہ صاحب اور تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے بی بی 173 کے امیر محمد لطیف قادری صاحب اور نائب امیر حاجی یونس بھٹی صاحب دیگر عہدیداران نقیب محفل اور معزز محتشم سامعین حضرات کارکنان تحریک لبیک پاکستان اور جملہ غلامان رسول
اس وقت PB 173 میں شاہ صاحب کی زیر صدارت آپ اور میں اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہیں. وقت سے میں لیٹ حاضر ہوا ہوں. یقیناً آپ حضرات کو اور شاہ صاحب کو جملہ احباب کو انتظار کی گھڑیوں سے دو چار رہنا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کے صدقے اور حضور کے قدمین شریفین کے توسل سے پوری امت کو بیداری نصیب فرمائے. تاریخ اسلام میں دو راتیں بڑی اہم ہیں. ایک نبی علیہ السلام کے معراج کی رات اور ایک حضور کی ہجرت کی رات. معراج کی رات میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تھے اور ہجرت کے سفر میں نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر خلیفہ اول بلا فصل اور پوری امت میں سب سے افضل جناب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی تھے. سبحان اللہ. معراج کے سہانے وقت میں سیر تھی اور ہجرت کی رات خطرہ تھا. ہر طرف خونی جلاد اور مکے میں بھی 300 گنڈے تلواریں لے کے تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی اور حضور کے کاشان اقدس کا گھیرا ہوا تھا. معراج کے سفر میں جبریل امین کو بھیجا گیا اور حضور علیہ السلام کو جبریل لے کے چلے. عرض کرنے کے بعد گزارش پیش کرنے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ پہلے آسمان پہ جا کے جبریل امین نے دروازے پہ دستک دی. فرشتے نے پوچھا من فی الباب، بھائی بوئے تو باہر کون ہے، دروازے پر کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل. میں جبریل ہوں، ہر نبی کا ظاہر ہوں، ہر نبی کا صحابی ہوں، ہر آسمانی کتاب کا حافظ ہوں، فرشتوں کا رسول ہوں. دروازہ نہیں کھلا اور پوچھنے والے نے کہا جی مما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ تو ساری کائنات کے آقا مولا ہیں، اللہ کے محبوب ہے، صاحب قرآن ہے. حضور تشریف فرمائے. دروازہ کھلا. آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہے، جبریل کو فرشتے نہیں جانتے تھے، وہ تو فرشتوں کے استاد ہیں، اس کائنات کے وہ شہنشاہ ہیں، ان کے استاد ہیں. تو کیا جبریل امین کو وہ فرشتہ نہیں جانتا تھا؟ پہلے آسمان والا، ابھی دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، پانچواں آئے گا، چھٹا آئے گا، ساتواں آئے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کون آیا ہے، اور دروازہ بند تھا. تو بھائی جانتا تھا، لیکن جس راستے سے جبریل امین روز آتے جاتے تھے وہ راستہ اور تھا، اور یہ راستہ اللہ نے بنایا ہی اپنے حبیب کے لیے تھا. اس راستے سے کبھی جبریل امین نہیں آئے. یہ راستہ صرف اور صرف
یہ شارع عام نہیں تھی، یہ صرف اور صرف راستہ اللہ نے بنائی اپنے حبیب کے لیے۔ اور پھر اس لیے اس نے پوچھا کہ بتاؤ مما کا تمہارے ساتھ کون ہے، تاکہ ساری کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ یار یہ راستہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے، اور یہ سارے دروازے جو کھل رہے ہیں وہ جبریل کے لیے نہیں، حضور کے لیے کھل رہے ہیں۔ اور دوسری رات جو ہجرت کی رات ہے، یہاں تو جبریل لینے آئے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جہاں جبریل جا کر رک گئے، اس لیے کہ یہاں سے آگے خطرہ ہے، اور خطرے میں آگے نہیں جا سکتا۔ اور دوسری طرف ہجرت کی رات ہے، اور اس میں جناب خلیفہ اول بلا فصل جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشقوں کے امام، وہ حضور کے ہمسفر ہیں، جن کے دروازے پہ ساری کائنات آتی ہے چل کر، اور جن کے دروازے پہ جبریل امین چل کر آئے معراج کی رات، وہ چل کر صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے۔ یہاں جبریل چل کر آئے تھے، یہاں حضور آقا دو جہاں خود چل کے گئے۔ علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ سو جائیں، یہ میرا بستر ہے، آپ لیٹ جائیں، تلوار سرانے کے نیچے رکھ لیں اور لیٹ جائیں، اس لیے کہ ابھی تمہارے آرام کی ضرورت ہے، تمہاری ابھی باری نہیں آئی، ابھی تمہاری باری نہیں آئی، آرام کرو، لیٹو۔ آج تمہاری باری نہیں، آج تو پہلے جہاں باری میں انہوں نے گل کر لگا، تمہاری باری نہیں، تم لیٹو، آپ آرام کریں، آپ کا بھی وقت نہیں، آپ کے آرام کرنے کا وقت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ چلے گئے کہ صدیق آؤ، علی کے آرام کرنے کا وقت ہے اور تمہارے چلنے کا وقت ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ آپ سو جائیں، یہ سبز چادر لے لیں اور سو جائیں۔ یہ مانتے ہیں لوگوں کی، مکے والوں کی، آپ نے سونا ہے، اور یہ مانتے ہیں مکے والوں کی، یہ سنبھال لو، یہ مکے والوں کو واپس کر کے آپ نے میرے پیچھے آ جانا ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں 300 گھنڈے تلواریں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، تلواریں چمک رہی ہیں، تلواروں کی چمکار سنائی دے رہی ہے، ابو جہل کے 300 گھنڈے، اور جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا آگے بڑھے تو سرکار نے دروازہ کھولا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ جب حملہ کرنے والے حملہ کرتے ہیں تو لوگ دروازہ بند کر دیتے ہیں، جب حملہ ہو چکا ہے دروازہ بند کر دو، حملہ آور آ چکا ہے دروازہ بند کر دو۔ اور یہاں قانون الگ ہے کہ جب حملہ آور حملہ کر چکے، آگے بڑھ چکے، تو سرکار نے دروازہ کھول دیا، اور حضور یوں ان کے درمیان سے نکلے، ٹھنڈی ہوا چلی، انہیں یوں آ گئی، تلواروں کی نوکیں زمین پر، اور تلواروں کے دستوں پر انہوں نے ٹوڑیاں رکھ لی، نیند آ گئی، وہ سو رہے ہیں اور حضور درمیان سے گزر رہے ہیں، اکیلے گزر رہے ہیں۔ اللہ نے پوری کائنات کو دکھا دیا کہ جو میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنے غلط ارادے لے کر آئے تھے، میں نے وہ سارے کے سارے ان کی گردنیں اپنے حبیب کی بارگاہ میں جھکا دی۔ فرشتوں نے کان مروڑ کے جھکا دیا کہ یہ در مصطفیٰ ہے، ادب کا حیث زیر آسمان، از عرش نازک تھا ادب کا حیث زیر آسمان، از عرش نازک تر، نفس کو مقدم ہے آج جنید و باجدی نیجا۔ اپنی گردنیں جھکا دو، حضور گزرے، ہر موڑ پہ خونی چلات، پہرے دار کھڑے ہیں، حضور جا رہے ہیں۔ وہاں تو معراج کی رات جبریل آئے تھے لینے کے لیے، اور یہاں خود حضور جا رہے ہیں صدیق کو لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور جا کے جب سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کونین صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، ابھی یوں ہی کیا تھا تو صدیق اکبر پایا. اللہ میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں، اور یہ میری سواریاں بڑیاں حاضر ہیں اور میں خود بھی حاضر ہوں. آپ کا اشارہ چاہتا تھا، آپ کی آواز سننا چاہتا تھا، آپ کی طرف سے اشارہ چاہیے تھا. میں حاضر ہوں. عرصر خونی جلاد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مکے والوں کی امانتیں جناب علی المرتضیٰ کے سپرد کر دی، اور امانت کل، سیادت کل، نبوت کل، رسالت کل سرکار نے اپنے بنفس نفیس اپنے آپ کو صدیق اکبر کے سپرد کر دی. مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. جب خونی جلدات پیچھے تھے، ننگی تلواریں لے کر لوگ پیچھے دوڑ رہے تھے، اس وقت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا اعتماد جناب صدیق اکبر پر کر رہے ہیں. جب ہر طرف قاتل دوڑ رہے تھے، مکے والے دوڑ رہے تھے، 300 ننگی تلواریں لے کے حضور کے کاشانے اقدس پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر جا رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اعتماد ہے جناب صدیق اکبر پر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. اور جناب صدیق اکبر کو لے کر آتے تو جاؤ حضور صلی گھر میں سرکار آرام فرما رہے ہیں، اور ام المومنین پوری مومنوں کی ماں، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں جناب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی، حضور کی زوجہ محترمہ، پوری امت کی ماں گھر میں لیٹی ہیں. اور آسمان پر نظر پڑی، ستاروں کو دیکھا تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جی جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں کوئی ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں. حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا بھئی میں نے ٹائم دے رہے ہوں، میں 2 دن کا ٹائم لینا، جبریل آئے گا، اگر 2 دن نہ آیا تو پھر میرا یہ معاہدہ نہیں. اتنی دیر تک جتنی دیر تک جبریل نہ آئے، جبریل آئے گا میں پوچھوں گا، اگر جیتا بھی نہ دسا دیا مالک دی بارگاہ جا کے عرض کر کے پوچھ کے دسے گا تو پھر میں دس سکنا ستارے کی تعداد کتنی ہے. میں ہر بندے کی نیکیاں تھوڑی جاننا، پیاریاں کنیاں نے، اودیاں کنیاں نے، ادیاں کنیاں نے، قیامت تک آنے والی کنیاں نے، دادو صاحب دی کنیاں نے، خواجہ صاحب دی کنیاں نے، 99 لاکھ 90 لاکھ کا سنا کلمہ پڑھانا والی کنیاں نے. ہر بندے کی نیکی میں نہیں جانتا. جبریل آئے گا پیچھے اینج نہیں ہویا. واہ واہ واہ، کیا بات. امتی قیامت تک آن گے تے نیکیاں کرن گے. آج تک سائنسدان نے نہیں دسیا کہ مٹی کے ذرے کتنے نے، آسمان کے ستارے کتنے. یہ انہوں نے کہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں حیران ہوتے ہیں جی، پریشان ہوتے ہیں. وہ دیکھو جی ہمارے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، وہ تو چاند پر پہنچ گئے ہیں. یہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھ رکھا ہے انہوں نے چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بھائی میں تو کو آ ہی گیا، میں نہیں پتا بھی میں لیٹ کنا ہونا تھوڑی معافی کے مطابق. شاہ صاحب بہتر سمجھ جائیں گے، علامہ فضل الرحمن صاحب کتاب تک ہوئی گئے. کتنی دیر ہوئی گیا؟ 15-20 منٹ. سر تو میں 15-20 منٹ ہی لیٹ آیا. جی جی بالکل 15-20 منٹ لیٹ ہویا. اگر 15-20 منٹ پہلے گئے نہیں تو میں لیٹ نہیں آیا. قائد کی زبان جس طرح نعرہ لگ جائے نا جی، قیامت تک نعرہ اس سے نہیں لگے.
تحریک قائد نے ناراستہ لائن بتا تاجدار ختم نبوت کن مرتبہ کیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک